یہ دل تیری آمد پہ وا کروں، آج ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں۔ سلام مائی ہیون رائٹس family, I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel محبت زیست کا حاصل ہے by صنوبر فہیم اختر. So let's get started. باسط خبیث کہاں مر رہے ہو؟ اسد اور سعد جارحانہ انداز میں اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنے بیڈ پر مر رہا ہوں، انتہائی اطمینان سے جواب آیا۔ اچھا خاصا آلیان بھائی نے لنچ پر لے جانے کا پروگرام بنایا تھا، پر اس نیند کی پڑیا کی وجہ سے سب غارت ہو گیا۔ سعد نے اس کا کمبل کھینچا۔ کیا ہے یار، سونے دو، ابھی لنچ کا ٹائم کہاں ہوا ہے؟ باسط نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں لنچ کا کہاں، اب تو ڈنر کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اسد نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ کیا لنچ کا ٹائم ختم؟ وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ ہاں، اور آلیان بھائی ہمیں اس خانسامہ کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے ہیں، صرف ایک تیری اس نحوست کی وجہ سے۔ سعد نے اسے لتاڑا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ سوری، وہ میں یہاں پر اپنا MP3 لینے آیا تھا، سوچا ابھی وقت ہے تو تھوڑی دیر لیٹ گیا۔ سنڈے آتا بھی تو ایک بار ہے، تم لوگ ڈنر نہیں رکھ سکتے تھے کیا؟ اس نے آخر میں دونوں کو الزام دیا۔ واہ، سونے کی مشین، خود سے غلطی ہوئی اور اب الزام ہمیں دے رہا ہے۔ چھوٹے ہونے کا بہت فائدہ اٹھاتا ہے تو۔ اسد نے اسے گھورا۔ بھائی تم دونوں نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ پھر منمنایا۔ واہ میرے بھیگے بلے، خود گیسٹ روم میں آ کر مر رہا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے ہم نے کیوں نہیں اٹھایا۔ اس نے اس کی دھپ لگائی۔ ہاں ہمیں تو جیسے الہام ہوگا کہ باسط سعود احمد کہاں جلوہ افروز ہیں اس وقت، سعد نے بھی کہا۔ اور کس کے خوابوں میں گم ہیں؟ اسد نے ٹکڑا لگایا تو باسط نے گھورا۔ دیکھو بہت ہو گیا، اب تم دونوں پرسنلز پر آ رہے ہو۔ ارے واہ، ہم جو کریں تو پرسنلز اور جو تم کرے وہ حق، اسد نے اسی کے انداز میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ ہٹلر کہاں ہے؟ اس نے آلیان کے متعلق پوچھا۔ وہ تو گئے اپنی بیوی کے ساتھ، سعد نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ کیوں، آج دوسری بیوی کیا ان کا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ باسط نے کہا۔ نہیں، آج وہ ان کی سوتن کے ساتھ ہیں، اسد نے مسکرا کر کہا۔ یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتا انہیں اپنی دونوں بیویوں سے اتنا پیار کیوں ہے، باسط بولا۔ بیٹا سارم بھائی ان کی پہلی بیوی اس لیے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ بچپن سے ہیں، ان کے علاوہ دوسرا کوئی ان کا دوست نہیں، اور دوسری بیوی ان کا بزنس ہے کیونکہ ان کا سارم بھائی کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ اپنے بزنس کو دیتے ہیں، اس لیے انہیں اپنی دونوں بیویوں سے بے انتہا محبت ہے۔ سعد نے اسے صحیح سمجھایا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ یار ویسے اپنی اصل بھابھی کا کیا ہوگا؟ بھائی نے تو ان کے لیے دو سوتنیں لا رکھی ہیں، وہ بھی پہلے سے، باسط شرارت سے بولا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی بھائی سے کہیں گی کہ آپ کو تو اپنی بیویوں سے فرصت نہیں کہ مجھے دیکھیں۔ سعد نے بھی زنانہ اسٹائل میں کہا تو سب ہنس دیے۔ یار ویسے بھائی 30 کے ہو گئے ہیں، انہیں اب شادی کر لینی چاہیے، پاپا سے بات کرنی پڑے گی، باسط پھر بولا۔ اچھا فی الحال نیچے چل چھوٹے، ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ لوگ اس سے بولے تو وہ مسکرا کر ان کے ساتھ نیچے چل دیا۔ امی لائبہ آ گئی ہے، شفیق نے جیسے ہی لائبہ کو ہنستے مسکراتے اندر داخل ہوتے دیکھا شفق نے جیسے ہی لائبہ کو ہنستے مسکراتے اندر داخل ہوتے دیکھا تو چیخ پڑی۔ اللہ خیر، کیا ہو گیا ایسا جو تم چیخ رہی ہو؟ امی دل پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے باہر آئیں۔ ارے میری پیاری امی، کچھ نہیں ہوا، مجھے تو ایک خوشخبری دینی ہے، وہ تجسس پیدا کرتے بولی۔ مجھے پتا ہے، تم آج اتنے خوش کیوں ہو، تمہیں نوکری مل گئی ہے نا؟ امی مسکرا کر بولیں۔ امی آپ کو کیسے پتا چلا؟ شفق اور لائبہ دونوں حیران تھیں۔ بیٹا میں ماں ہوں تمہاری، تمہیں تم سے زیادہ جانتی ہوں کہ میرے بچے کب سکھی کب دکھی۔ ایک وہ تھا جو ماں کو چھوڑ کر چلا گیا، اور ایک تم دونوں ہو جو ماں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو۔ اللہ سب کو تم جیسی بیٹیاں دے، انہوں نے حلیم لہجے میں بولتے ہوئے دونوں کو گلے لگایا۔ امی آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ حسن بھائی کو یاد مت کریں کہ ہم دونوں آپ کو ان جیسی محبت نہیں دے پاتے؟ شفق غصے میں مگر دھیمے لہجے میں بولی۔ شفق ایسا نہیں کہو، امی کی پہلی اولاد ہیں، وہ کیسے بھلا دیں، اور ہم بھی تو یاد کرتے ہیں انہیں، ہمارا ایک ہی تو بھائی ہے، لائبہ نرم لہجے میں بولی۔ وہ تھی ہی ایسی صلح جو طبیعت کی مالک نہیں،
آپ دونوں انہیں یاد کرتے ہوں گے، پر میں ایسے خود غرض انسان کو قطعی یاد نہیں کرتی جو دولت کی چمک دمک میں اپنی ماں اور 2 جوان بہنوں کو دنیا کی ٹھوکروں پر چھوڑ گیا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، اچھا بیٹا اب بس کرو، دیکھو لائبہ ابھی آئی ہے، بھوک لگی ہوگی اسے، تم کھانا نکالو پھر ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ امی اس کا سارا غصہ تو حمید بھائی ٹھیک کریں گے، اب مجھے نوکری مل گئی ہے نا، سب سے پہلے آپ اسے چلتا کریں تاکہ آپ کی ساری محبت صرف میرے لیے رہے۔ لائبہ نے ماحول کو ہلکا پھلکا کیا تو سب ہنس دیے۔ جی نہیں، امی کی محبت ہمیشہ کے لیے میرے لیے ہے اور ایسی ہی رہے گی۔ اس لائبہ کو گھور کر امی سے تائید چاہی۔ ہاں میری محبت میرے تمام بچوں کے لیے برابر ہے۔ کمال صدیقی اور فرحت آرا کے 3 بچے تھے، سب سے بڑے حسن، پھر شفق اور سب سے چھوٹی لائبہ۔ کمال صاحب ایک پروفیسر تھے، گھر اپنا تھا اور حلال کی کمائی سے ان کا گھرانہ خوشحال زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایک دن ان کا انتقال ہو گیا۔ حسن بھی نوکری پر تھا اور کمال صاحب کا کچھ فکسڈ ڈپازٹ بھی جمع تھا، اس طرح زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ شفق اپنی پڑھائی پوری کر چکی تھی اور لائبہ ایم اے اکنامکس کے لاسٹ ایئر میں تھی کہ حسن کی شادی اور شفق کی منگنی کر دی گئی۔ حوریہ بہت تیز مزاج لڑکی تھی، 2 مہینوں کے اندر اپنے پاپا سے کہہ کر حسن کو لندن لے گئی اور وہاں جا کے سارے تعلقات ختم کر دیے، پر فرحت آرا نے ہمت سے کام لیا۔ شفق نے اسکول میں جاب کر لی اور کمال صاحب کی جمع پونجی سے گھر چلنے لگا۔ لائبہ کا ایم اے کمپلیٹ ہوا تو شفق کے سسرال والوں نے شادی کا تقاضا کیا اور اس طرح اس کو جاب چھوڑ کر شادی کی تیاری کرنی پڑی۔ لائبہ نے جاب کی تلاش شروع کر دی اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے پہلے ہی دن سعود انٹرپرائزز میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گئی۔ اچھے ماحول کو دیکھ کر اس نے جاب کے لیے ہاں کر دی۔ یار تم انکل کی بات مان کیوں نہیں لیتا؟ سب کو پریشان کر کے رکھا ہے، اب تو میں بھی ان کا ساتھ دوں گا، کیوں سب کو تکلیف دے رہا ہے؟ سالم غصے میں بولا تو آلیان اس کے یوں غصہ ہونے پر مسکرایا۔ بول لیا یا کچھ اور؟ اس نے انتہائی اطمینان سے پوچھا۔ ہاں بول لیا، اس کے یوں بولنے پر وہ مسکرایا۔ یار میں ان کی بات نہیں مان سکتا، تو جانتا ہے کہ پاپا کی ایک ہی بات ہے اور میں اپنے تینوں بھائیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، میں کوئی فتنہ گھر نہیں لانا چاہتا جس سے میرے گھر میں ارتعاش پیدا ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، یار ضروری تو نہیں کہ ہر لڑکی ایک جیسی ہو، کسی پر بھروسہ کر کر دیکھ۔ نہیں سالم، ہر لڑکی فساد کی جڑ ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے، شادی کے بعد ہر مرد کو اپنے گھر والوں سے جدا کر دیتی ہے۔ یار تو پورے 30 سال کا ہو گیا ہے اور انکل کی خواہش ہوگی اپنی بہو اور پوتوں کی، تو نے تو ان کا خواب ہی توڑ دیا۔ تم تو شادی کے نام سے ایسے بدکتے ہو جیسے لال کپڑے دیکھ کر بیل۔ آخر میں وہ پٹری سے اترا تو آلیان ہنس دیا۔ یار میں نے کہا نا مجھے شادی نہیں کرنی، تو مجھے کوئی حل دے سکتا ہے تو دے، ورنہ چلتا پھرتا نظر آ۔ اس کے اس طرح بولنے پر اس نے اسے گھورا۔ مطلب اب تم مجھے بھی بھگا رہے ہو؟ یہ نہ بھولنا کہ میں تمہارا دوست ہی نہیں بلکہ لیگل ایڈوائزر بھی ہوں، اس نے کچھ ڈپٹ کر کہا۔ تو پھر مجھے میرے مسئلے کا حل بتاؤ، وہ بھی ترکی بترکی اس سے بولا۔ یار سوچنے کا کچھ وقت دو، میں کچھ حل سوچتا ہوں تاکہ انکل بھی خوش ہو جائیں اور تمہیں بھی پریشانی نہ ہو۔ جو بھی کرنا ہو جلدی کرو، میں اس جھنجھٹ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، جلد از جلد۔ پاپا شادی پر زور دے رہے ہیں، تم جلد ہی بیچ کی کوئی راہ نکالو۔ ٹھیک ہے مجھے کچھ وقت دو، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور آلیان اپنے کام پر جھک گیا۔ وہ جانتا تھا سالم اس کے لیے کوئی اچھا حل ڈھونڈ لے گا۔ میم آج سے آپ آلیان سر کی سیکرٹری ہیں، کمپیوٹر سیکشن میں بھی کام زیادہ نہیں، اس لیے آج سے آپ کو وہاں سر کے کیبن میں بیٹھنا ہوگا۔ ریسیپشن پر اسما نے اسے بتایا تو وہ اچھل ہی پڑی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور ان 2 مہینوں میں اس نے آلیان سعود کی لڑکیوں سے الرجی بھی دیکھ لی۔ وہ لڑکیوں کو دیکھتے ہی ایسے منہ بگاڑتا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسٹر سعود احمد نے مجھے کمپیوٹر اسسٹنٹ کی جاب دی ہے، تو میں مسٹر آلیان کی سیکرٹری کیسے بن سکتی ہوں؟ وہ خوف زدہ ہو کر بولی۔ میم یہ سر سعود کے ہی آرڈر ہیں۔ وہ پھر بولی۔ ٹھیک ہے تم سر سعود سے کہو میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ پر میم سر سعود تو آؤٹ آف سٹی ہیں
اور آپ کو ابھی 10 منٹ میں سر کے کیبن میں ہونا ہے ورنہ وہ آپ پر غصہ ہوں گے۔ اس نے اسے بتایا تو وہ مرتے کیا نہ کرتے کے مصادق آیان کے کیبن میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وہ بے بسی سے کہتی اس کے کیبن کی طرف بڑھ گئی اور کیبن میں جا کر سیکرٹری کی سیٹ پر بیٹھ گئی اور کام میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھل کر بند ہوا تو وہ چونک کر مڑی اور آریان کو دروازے سے آتے دیکھ کر خوف زدہ ہوئی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اس کے کیبن میں ثنا کے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں آتی تھی جو کہ اس کی پرانی سیکرٹری تھی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ حسب توقع وہ کسی لڑکی کو دیکھتے ہی غصے میں آ گیا اور سخت لہجے میں پوچھنے لگا، وہ سر، مجھے سر سعود نے آپ کی سیکرٹری کے نعم البدل کے طور پر بھیجا ہے 1 ہفتے کے لیے۔ میرا نام لائبہ ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو اس نے ایک باریک بین نظر اس پر ڈالی۔ پھیلی ہوئی سیاہ غزالی آنکھیں، لمبی ناک، سرخ ہونٹ، سونے جیسی دمکتی رنگت، چہرے پر پھیلی معصومیت، دراز بال جو اس کی چادر سے دکھ رہے تھے، 1-2 لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں، دمکتا چہرہ بے انتہا خوبصورت۔ پہلی دفعہ دیکھنے والا اسے دوبارہ ضرور دیکھتا۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ اس نے نظریں چرا لیں۔ دل میں کچھ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کام کر کے مجھے رپورٹ دو، اس نے کہا، پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حسن تو بہت دیکھے تھے مگر ایسا پر نور حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا چاند سا نورانی نور اس کے چہرے کو عجیب سی جلا بخش رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گیا اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے اپنے کام میں لگ گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ آج کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ آریان کے غصے سے واقف تھی اس لیے ڈر رہی تھی۔ یس کم ان، وہ بھاری دلنشین آواز میں بولا تو وہ اندر آئی۔ سوری سر، میں آئندہ لیٹ نہیں ہوں گی۔ ایکچولی میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور گھر میں صرف میں ہی تھی اور ٹریفک کا رش بھی بہت تھا اس لیے لیٹ ہو گئی۔ وہ بے تکان بولے جا رہی تھی کہ آریان جیسے سنجیدہ اور لڑکیوں سے الرجک بندے کے چہرے پر بھی اس کی باتوں سے مسکراہٹ آئی۔ وہ خود اپنی اس بے خودی پر حیران تھا۔ اوکے مس لائبہ، آپ اپنا کام سٹارٹ کریں، میں پھر آپ سے کچھ اپڈیٹس لیتا ہوں۔ اس کی سنجیدہ آواز پر اسے ڈھارس ہوئی کہ وہ غصہ نہیں ہے تو وہ بمشکل اپنی سانس بحال کر کے بڑھی۔ یس سر کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سارم تو کب سے کہہ رہا ہے کچھ کروں گا پر اب تک تو صرف مکھیاں مار رہا ہے۔ وہ اس پر برہم ہوا تو وہ مسکرا دیا۔ یار تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ اب میری راحیلہ کو دیکھ لے، میرا ایک بیٹا ہے پھر بھی وہ کتنا مل جل کر رہتی ہے ہمارے ساتھ۔ اس نے اپنی بیوی کی مثال دی۔ وہ اسے کسی بھی طرح قائل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کا مخلص دوست تھا۔ یار تیری قسمت اچھی ہے کہ تجھے راحیلہ جیسی لڑکی مل گئی پر ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ بتا، تیرے پاس کوئی حل ہے یا پھر میں اپنے طریقے سے معاملہ سمیٹوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کے جواب دینے سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ یس، وہ بولا تو چادر میں ڈھکی لائبہ اندر آئی۔ آئیے مس لائبہ، کوئی کام تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سر، وہ جیلانی انٹرپرائزز سے ہمارا کانٹریکٹ سائن ہو گیا اور وہ جلد ہی یہ ڈیل فائنل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رہے اس کے پیپرز۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولی تو سارم اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے حسن، معصومیت اور پاکیزگی پہلی بار مجسم دیکھی تھی۔ وہ دماغ میں کچھ سوچ کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے مس لائبہ، ویسے مس ثنا کب آ رہی ہیں؟ اس نے اپنی سیکرٹری کے بارے میں پوچھا۔ سر، وہ کل سے جوائن کر رہی ہیں اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں واپس جاؤں گی، اس نے خوش ہو کر بتایا تو وہ چونک گیا۔ اس نے غور کیا تھا کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں خوش رہتی تھی اور اس کے سامنے خوف زدہ۔ ٹھیک ہے اب آپ جائیں، اس کے کہتے ہی وہ نکل گئی۔ ہاں اب تم بولو، تم نے کچھ سوچا ہے یا نہیں؟ وہ پھر سارم سے الجھ گیا۔ ہاں ایک حل ہے میرے پاس، اگر تم راضی ہو جاؤ، وہ پراسرار لہجے میں بولا۔ تو اتنی دیر سے میرا دماغ کیوں کھا رہا ہے؟ بک کیوں نہیں رہا؟ وہ تب کر بولا۔ تم پیپر میرج کر لو اور انکل کے سامنے چلے جاؤ اور 1 سال کے بعد وہ میرج کانٹریکٹ ختم کر دینا، کہہ دینا اس لڑکی نے طلاق مانگ لی۔ اس طریقے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور انکل بھی بعد میں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرا بھی رہا تھا۔ یار وہ تو ٹھیک ہے مگر ایسی بھروسہ مند لڑکی آئے گی کہاں سے؟
اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں پاپا کو سچ پتہ نہ چل جائے۔ وہ پریشان ہوا۔ یار ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے اور اس لڑکی کے علاوہ یہ بات کسے پتہ ہوگی؟ اور ویسے ایک لڑکی ہے میری نظر میں، تم کہو تو میں اس کا نام بتاؤں؟ وہ بردباری سے بولا۔ کون؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا۔ مس لائبہ، وہ جو ابھی یہاں سے گئی ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں اس جیسی لڑکی ملنا مشکل ہے۔ یہ ہمارے کام بھی آ جائے گی اور تمہیں بلیک میل بھی نہیں کرے گی۔ وہ بولا، پر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ اس نے پہلی بار آلیان کو کسی لڑکی سے عزت سے مخاطب ہوتے دیکھا، ورنہ ہر لڑکی اس سے بات کرتے ہوئے لہجے میں ناگواری ہوتی۔ یہ اس کے لیے ایک رسک تو تھا، پر اسے اپنے دوست کے لیے یہ رسک لینا تھا۔ نہیں یار، وہ بہت شریف لڑکی ہے، وہ اس کام کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، پر اتنی جلدی کسی لڑکی کا ملنا مشکل ہے، اور انکل کا تجھے دیا ہوا الٹیمیٹم بھی ختم ہونے والا ہے۔ چل تو میں چلتا ہوں، بعد میں ملوں گا، ابھی لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا، پر اس کے لیے سوچوں کے کئی دروازے کھول گیا۔ وہ جانتا تھا اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ہیلو گائز، کیا ہو رہا ہے؟ رانیہ چہکتی ہوئی آئی تو تینوں کے منہ بگڑ گئے۔ ہیلو رانیہ، کیا تمہیں نہیں دکھ رہا کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ اسد ناگواری سے بولا۔ اسے پاپا کے دوست کی یہ بیٹی سخت ناپسند تھی، ایکسٹرا ماڈرن تھی۔ گائز، آلیان کہاں ہے؟ وہ ادا سے بال ہلا کر بولی۔ وہاں جہاں آپ کا جانا منع ہے رانیہ آپی، باسط جھٹ سے بولا تو وہ اچھل گئی۔ واٹ؟ آپی تم پاگل تو نہیں؟ میں تم سے بھی چھوٹی ہوں، وہ ناگواری سے بولی تو وہ تینوں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے، جو 25 سال کی تھی اور اپنے آپ کو 20 سالہ باسط سے بھی چھوٹا بتا رہی تھی۔ اچھا تو اب آپ یہ بتائیں، آپ اتنی چھوٹی سی ہیں تو یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی اتنی رات کو؟ ماما نے گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی؟ باسط بھی ترکی بترکی بولا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ اچھا تم لوگ ایسا کرو، تیار ہو جاؤ، ہم اب آئس کریم کھانے چلتے ہیں، وہ اپنا موڈ ٹھیک کر کے بولی۔ سوری میرا گلا خراب ہے، اسد جھٹ سے بولا۔ سوری میرا موڈ خراب ہے، باسط ناک چڑھا کر بولا۔ ساتھ تم تو چلو گے نا؟ ہم دونوں چلتے ہیں، وہ ساتھ سے بولی۔ اس کے تو صرف زبان اور ہاتھ چلتے ہیں، باسط شرارتاً بولا۔ مطلب؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، میں نہیں چل رہا، میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ جلدی سے اسے ٹال گیا، ورنہ باسط سے کوئی بعید نہ تھی کہ وہ ان تینوں کے انکار پر منہ بنا کر چلی گئی۔ یار یہ ہٹلر کہ کچھ زیادہ دیوانی نہیں؟ باسط کی بات پر وہ تینوں ہنس دیے۔ ہاں یہ تو ہے یار، پر تم کو پتہ ہے مجھے یہ لڑکی بالکل پسند نہیں، عجیب سی ہے، ہر وقت بھائی کے پیچھے پڑی رہتی ہے، جبکہ بھائی اسے بالکل پسند نہیں کرتے۔ اسد منہ بنا کر بولا۔ ہاں اور اب تو بھائی کو دیا ہوا الٹیمیٹم بھی ختم ہو رہا ہے، اگر انہوں نے پاپا کو جلد ہی کسی لڑکی سے نہیں ملوایا تو وہ رانیہ یا پھر کسی کو ہماری بھابھی بنا دیں گے۔ باسط پھر بولا۔ ہاں یار کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو برخوردار آپ نے کیا سوچا ہے؟ سعود احمد کل ہی آئے تھے اور صبح ہی ناشتے کی ٹیبل پر آلیان سے باز پرس شروع کر دی۔ پاپا وہ میں جلد آپ کو جواب دوں گا۔ وہ پہلے تو گڑبڑا گیا، پھر سنبھل کر بولا۔ بھائی اس کا مطلب ہے آپ نے لڑکی پسند کر لی؟ باسط پرجوش ہو کر بولا۔ ارے پاگل، اگر کر لی ہوتی تو اب تک وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی ہوتی، پر لگتا ہے بھائی ہمیں ٹال رہے ہیں۔ ساتھ بھی اس کے ساتھ مل گیا تو آلیان سٹ پٹا گیا۔ بیٹا کتنا وقت اور لیں گے؟ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تب جواب دیں گے کیا؟ پاپا ان دونوں کی بات کو نظر انداز کرتے برہم ہوئے تو وہ چاروں حیران رہ گئے۔ ان کے پاپا نے آج تک ان سے غصے سے بات نہیں کی تھی، بلکہ ان کو بالکل ماں جیسا پیار دیا تھا۔ پاپا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے، پر میں آپ کو اس سے جلدی ہی ملوا دوں گا۔ وہ جذباتی ہو کر بولا تو وہ پرسکون ہو گئے۔ اوکے اٹس اوکے بیٹا، مجھے بھی اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پر اب میں آپ کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی موم آج زندہ ہوتیں تو آپ کو اتنا آزاد گھومنے نہیں دیتیں، وہ شفیق لہجے میں بولے تو وہ چاروں مسکرا دیے۔ بھائی مجھے یقین ہے ہٹلر پاپا کو ٹال رہے ہیں، ان کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ سکتی۔ باسط اسد سے بولا۔
تو اس کی آواز اتنی تھی کہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب افراد اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ باسط، سعود صاحب تنبیہ کر کے بولے۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ ہوا۔ علیان، یاد رکھیے گا، 1 ہفتہ مطلب 1 ہفتہ، اوکے؟ وہ پھر بولے تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ سعود احمد اور حاجرہ خاتون کے 4 بیٹے تھے، آریان، پھر سعد اور اسد جو جڑواں تھے، اور سب سے چھوٹا باسط۔ باسط کے پیدا ہونے کے 8 سال بعد ہی حاجرہ خاتون اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور تب سے اب تک سعود صاحب اپنے بیٹوں کو بہت پیار اور محبت سے سنبھال رہے تھے۔ وہ آفس میں تھا اور مسلسل اپنے کیبن میں ٹہل رہا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے لائبہ کا کچھ پتہ نہ تھا اور وہ مسلسل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر اس کے گھر کال کروائی تو پتہ چلا کہ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا، اسی وجہ سے وہ جاب پر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کی ماں کی عیادت کے لیے اور اس سے بات کرنے کے لیے ہاسپٹل چل دیا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کا حماد وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر چونک گیا، پھر سر جھٹک کر آگے چل پڑا۔ مس لائبہ، اب کیسی ہیں آپ کی امی؟ وہ لائبہ کے پاس آ کر بولا تو وہ دونوں چونک گئے۔ سر، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ابھی سیریس کنڈیشن ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی، وہ سنبھل کر بتانے لگی، پر اس کی سرخ آنکھیں، سوجے ہوئے پپوٹے اور سرخ ناک اسے بے چین کر گئے۔ دوپٹہ اس کے چہرے کا حالا کیا ہوا تھا اور وہ پاکیزگی کا پیکر لگ رہی تھی۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اس کی ذات کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، وہ تسلی دیتے بولا۔ تھینک یو سر، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولی۔ اچھا لائبہ، میں چلتا ہوں، کل آؤں گا۔ امی اکیلی ہیں، بابا بھی نہیں ہیں، میں کل تک گاؤں سے آ جاؤں گا، یہ کہہ کر حماد چلا گیا۔ مس لائبہ، اگر آپ کو کوئی مالی سپورٹ چاہیے ہو تو پلیز بتائیے گا، وہ پرخلوص انداز میں بولا۔ تھینک یو سر، بٹ ابھی مجھے ضرورت نہیں، وہ سہولت سے انکار کر گئی۔ اس کے پاپا کا فکس ڈپازٹ اس کے کام آ گیا۔ شفق بھی یہاں نہیں تھی کہ وہ اس کو بتا سکتی، اس کو سب سے زیادہ فکر امی کی تھی۔ میم، آپ کی مدر آپ کو بلا رہی ہیں، ڈاکٹر نے انہیں روم میں شفٹ کر کے اسے بتایا تو وہ جلدی سے روم میں پہنچی، پیچھے علیان بھی تھا۔ امی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ان پر جھک کر پوچھنے لگی تو وہ مسکرا دیں اور استفہامیہ نظروں سے علیان کو دیکھا۔ امی، یہ میرے آفس کے، وہ بول ہی رہی تھی کہ وہ اس کی بات کاٹ کر بولیں۔ میں جانتی ہوں، یہ تمہارا وہی دوست ہے نا جس نے تم سے شادی کی خواہش کی، پر بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح آج ہی ہو جائے، میری زندگی کا بھروسہ نہیں، میری خاطر مان جاؤ، میں اپنے جیتے جی اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں، وہ جذباتی ہو کر بولیں۔ امی، آپ غلط، وہ کچھ بول ہی رہی تھی کہ اس بار آریان نے اس کی بات کاٹی۔ پلیز مس لائبہ، باہر آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آئی ایم سوری سر، وہ امی سمجھی کہ آپ حماد ہیں، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، اس کا میں نے امی کو بتایا، تو امی آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر سمجھی کہ آپ حماد ہیں، وہ جلدی سے اپنی صفائی کے بارے میں بولی۔ مس لائبہ، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ پھر بولی۔ مس لائبہ، میں آپ سے صاف بات کروں گا، میں آپ سے کانٹریکٹ میرج کرنے کی بات کر رہا ہوں، ہم دونوں ایک کانٹریکٹ سائن کریں گے جس میں شادی کے 6 مہینے بعد میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ مجھے اپنے پاپا کو راضی کرنا ہے کہ میرے ساتھ کوئی لڑکی نہیں رہ سکتی اور آپ کی امی کی خواہش پوری کرنی ہے، یہ ایک معاہدہ ہوگا اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اس خود غرض انسان کو دیکھ کر رہ گئی جو اپنی خود غرضی کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا بیہودہ مذاق ہے سر، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ مس لائبہ، یہ صرف پیپر میرج ہوگی اور میں آپ کو ایک بلینک پیپر الگ سے سائن کر کے دوں گا، گارنٹی کے طور پر، تاکہ آپ کو یہ شک نہ رہے کہ میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا، آپ کی عزت پر بھی کوئی آنچ نہیں آئے گا، وہ پھر بولا تو وہ زہر کھنت لہجے میں بولی۔ سوری سر، مجھے ایسے گھٹیا کھیل میں شامل ہونے کا کوئی شوق نہیں، میں کسی کے یقین کو نہیں توڑ سکتی، ہم میں اتنی انسانیت ہے کہ ہم کسی کا دل نہیں توڑ سکتے، وہ بولی تو ڈاکٹر اس تک پہنچا اور عجلت میں اندر آنے کو کہا۔ فرحت آرا کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو رہی تھی اور وہ ایک ہی بات کر رہی تھیں۔ مس لائبہ، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آپ کی والدہ بھی
کی بھی یہی خواہش ہے، آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں۔ اس نے پھر سمجھایا تو وہ ماں کی خاطر مان گئی اور اس ناٹک میں شامل ہو کر اس سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی، پر وہ اپنے آپ سے شرمندہ تھی کہ اس نے اپنی مرتی ماں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ زندہ لوگوں کو بھی دھوکہ دیا جو ایک سچی خوشی کے خواہش مند تھے، اور اس کی ماں اس کو مضبوط ہاتھوں میں سونپ کر اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب آریان اسے لینے آ گیا۔ وہ اس کو دیکھ کر ہی نفرت سے چہرہ موڑ گئی۔ اس خود غرض انسان نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس وقت وہ کچھ نہیں کر پائی، پر اب وہ اس سے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو اپنے غم میں کسی کو شریک نہیں پاتی تھی۔ شفق کینیڈا میں تھی اس لیے نہیں آ پائی اور اس کی شادی کا جان کر مطمئن ہو گئی، پر وہ اس شخص کو کیا کرتی جس کو دیکھتے ہی اس کے اندر نفرت سے لاوا پھٹ پڑا۔ وہ ایسی نہیں تھی، وہ تو بہت ٹھنڈے مزاج کی سلجھو طبیعت کی مالک تھی، پر اس شخص کو دیکھ کر اس کا ضبط ختم ہو جاتا۔ لائبہ، آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ نکاح اور کانٹریکٹ کے پیپر یہ رہے اور یہ بلینک پیپر جس پر میرے سائن ہیں۔ اس نے تمام کاغذات اس کی طرف بڑھائے تو اس نے چپ چاپ تھام لیے۔ چلیں، وہ اس کو بیٹھے دیکھ کر بولا۔ وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نہیں، پہلے میری ایک شرط ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ کیسی شرط؟ آلیان نے پوچھا۔ میں آفس نہیں چھوڑوں گی، میں اپنا خرچ خود اٹھاؤں گی۔ اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ اطمینان سے بولی۔ پر یہ ممکن نہیں، وہ سنجیدگی سے انکار کر گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ نہیں جا رہی، وہ بھی اپنی عادت کے برعکس ضدی بن گئی۔ ٹھیک ہے، پر آپ اب میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ چلیں؟ وہ تیار ہو گئی تو اس کے ساتھ باہر آ گیا اور اسے سارے گھر والوں کے عادات اور مزاج کے بارے میں بتانے لگا۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہ سب کا غائبانہ تعارف اس سے کروا چکا تھا۔ خبر تھی یا دھماکہ، سب اسے اور اس کے ساتھ آنے والی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کا چہرہ بہت پاکیزگی اور نور سے دمک رہا تھا۔ باسط تو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے لڑکی نہ ہو، کوئی بم ہو جسے چھو لوگے تو وہ پھٹ جائے گا۔ آپ سے بھائی نے سچ میں شادی کر لی؟ آپ سے یعنی ایک لڑکی سے؟ وہ ہونک شکل لیے اس سے پوچھ رہا تھا جبکہ ان دونوں کا سانس اس کے پہلے الفاظوں میں اٹک گیا۔ پاپا، میں آپ کو سب حالات بتا چکا ہوں کہ کن حالات میں شادی ہوئی۔ اگر لائبہ کی امی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو لائبہ سے ملواتا، پر حالات… پاپا، میں نے کچھ غلط کیا کیا؟ لائبہ جو اس کو غور سے دیکھ رہی تھی آخر میں اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر چونک گئی۔ ارے آریان، نہیں میرے بچے، تم نے ٹھیک کیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ انہوں نے جھٹ سے دونوں کو گلے لگایا۔ وہ بھی لائبہ کو بہت پسند کرتے تھے۔ بھابھی، آپ کچھ نہیں بولتی کیا؟ باسط جو اس سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا سعود صاحب کے جاتے ہی بولا۔ یار، یہ ایک دن کی دلہن بولتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی۔ اسد بردباری سے بولا تو سعد بھی جھٹ سے بولا۔ ہاں، ابھی تو ہمیں بھائی سے نیک بھی لینا ہے۔ باسط نے بھی تائید کی تو آلیان حیران رہ گیا۔ کون سا نیک؟ بھائی، آپ کی کوئی بہن نہیں تو کیا ہوا؟ ہم ہیں نا آپ کی بہن اور بھابھی کی نندیں، باسط شرارت سے بولا تو سب ہنس دیے۔ بھائی پلیز کچھ تو بولیے، باسط پھر سے بولا۔ بھابھی تو کچھ بول ہی نہیں رہی۔ اس کی بات پر وہ گھبرا گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس کی آواز میں یہ جملہ سن کر وہ تینوں ہنس دیے اور آریان بھی مسکرا دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ چونک کر اسے دیکھا۔ گندمی رنگت، ڈارک بلیک ذہانت سے چمکتی آنکھیں اور گھنی مونچھیں، وہ بہت وجیح تھا۔ لائبہ اسے دیکھ کر ناگواری سے منہ پھیر گئی۔ تم ایک کام کرو، بیڈ پر سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر آ گئی۔ وہ چینج کر کے آیا تو وہ ہنوز بیٹھی تھی۔ کوئی بات کرنی ہے تم نے؟ وہ نکاح کے بعد سے ہی سے مخاطب ہو رہا تھا۔ ہاں، آپ نے انکل سے بات کی آفس کے بارے میں؟ وہ بغیر تمہید باندھے بولی۔ ہاں کر لی ہے، تم آ سکتی ہو آفس، وہ سنجیدگی سے بولا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے اپنا دل دھوکہ دیتا محسوس ہو رہا تھا، پر وہ اپنی اس تبدیلی کو نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اسی طرح سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔
اس کے نکاح کو 4 ماہ ہو گئے تھے اور وہ آفس لگاتار جا رہی تھی، جبکہ سعود احمد اور الیان نے کئی بار منع کیا پر وہ ضد کر کے ہر بار منوا لیتی۔ اس کے گھر میں آنے سے گھر کا نقشہ بدل گیا۔ اتنے بڑے گھر میں نوکر تو بے شمار تھے مگر ترتیب نام کی چیز نہیں تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں ترتیب آ گئی اور گھر بھی عورت کے وجود سے آشنا ہو گیا۔ سعد، اثر اور باسط تو اس کے دیوانے تھے اور وہ بھی ان کو بالکل بھائیوں کی طرح چاہتی اور وہ لوگ بھی اس کو بہن کا درجہ دیتے، اور باسط تو اس کے پیچھے ہی رہتا، اس کی ہر بات مانتا اور اپنی ہر ضد منواتا، ہر بات شیئر کرتا، بالکل ایسے جیسے وہ اس کے بچپن سے دوست ہو۔ وہ ان سے محبت کرنے لگی تھی اور جب وہ سوچتی کہ ان سب کو جب سچائی پتہ چلے گی تو کیا ہوگا، اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں پاتی تھی۔ وہ الیان سے بات نہیں کرتی تھی پر اس کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ شروع میں اس نے منع کیا مگر پھر اس کی ڈھٹائی دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ الیان جب بھی اسے دیکھتا تو وہ اسے نماز پڑھتی یا کوئی کام کرتی یا اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی نظر آتی۔ وہ اس کی محبت پہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب اس نے سارم کو اپنے نکاح کا بتایا تھا تو اس نے کہا تھا، وہ لڑکی بہت پیاری ہے، دیکھنا تجھے ان 6 مہینوں سے پہلے ہی اس سے محبت ہو جائے گی، مگر اس نے بڑے غرور سے انکار کیا تھا اور اللہ کو اس کا یہی غرور پسند نہیں آیا تھا اور وہ اس کی محبت میں پور پور ڈوب چکا تھا۔ وہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج الیان کے ایک دوست نے انہیں انوائٹ کیا تھا تو وہ بلیک ساڑی میں اپنے آپ کو پارٹی کی مناسبت سے سجا رہی تھی۔ وہ حیران تھی الیان کے رویے پر۔ اگر اس رشتے کو ختم کرنا ہی تھا تو یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اسے ہر کسی سے مسز ایان سعود کے نام سے متعارف کیوں کروایا جا رہا تھا؟ وہ واقعی یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حسن نہ مانگ اس خدا سے، نصیب مانگ اے دوست۔ حسن والے اکثر نصیب والوں کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ اس شعر پر وہ اچھل ہی پڑی۔ وہ سمجھ نہیں سکے، بس اپنے پیچھے اس کا عکس دیکھ رہی تھی جو اسے استحقاق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی یہ شعر تھا یا طنز۔ وہ پریشان ہو گئی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو ایسے۔ اس نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ایسے پر خاص طور پر زور دیا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کیا وہ اس کے اور اپنے جوڑ کے بارے میں کامنٹ کر رہا تھا یا پھر یہ کوئی کمپلیمنٹ تھا اس کے حسن کے بارے میں۔ وہ سمجھنے سے قطعی قاصر تھی۔ چلیں، اس نے سب تاثر زائل کر کے چلنے کو کہا۔ وہ پشیمان تھا، شرمندہ تھا یا غلطی کا احساس تھا، وہ اس کی سوچوں تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ جوتے اتار کر چینج کر کے بیڈ پر گر سا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں غافل ہو گیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب باسط اسے کھانے پر بلانے آیا۔ وہ وہیں ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھی ایسے لگ رہی تھی جیسے سالوں کا گہرا رشتہ ہو۔ وہ اس کے مقابل جا کر بیٹھ گیا کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ باسط ہی بیٹھتا تھا۔ بیٹا، آج کل تم زیادہ ہی لیٹ آ رہے ہو آفس سے گھر۔ سعود احمد الیان کو بڑی جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو شادی کے بعد کافی خوش مزاج ہو گیا تھا۔ ہاں پاپا، وہ آفس میں کچھ پروجیکٹ ہیں، بس انہیں ہی کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ وہ بھی ان کو تفصیل بتانے لگا۔ تو پھر کیسی رہی آپ کی میٹنگ؟ انہوں نے پوچھا تو لائبہ بیچ میں ہی ٹوک گئی۔ پلیز پاپا، آپ لوگ گھر میں بزنس کی باتیں نہیں کیا کریں اور ابھی آپ اپنی ڈائٹ پر دھیان دیں۔ اس کے اس طرح پیار سے ٹوکنے پر وہ مسکرا دیا اور الیان بھی کھانا کھانے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ سب کچھ سوچ کے برعکس ہو رہا تھا۔ وہ قسمت میں تھا جو قدرت چاہتی تھی وہی ہو رہا تھا۔ وہ اسے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ انا اور عزت نفس بیچ میں آ رہی تھی پر وہ دل سے اس کو چاہنے لگا تھا۔ اس کی شادی کے 6 ماہ پورے ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا پر یہ طے تھا کہ وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی اور اب ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہی تھی جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو اوپر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بھابھی کہاں جا رہی ہیں؟ باسط کو سب سے زیادہ اس کا خیال رہتا۔ اوپر تمہارے بھیا کو دیکھنے، بہت ٹائم ہو رہا ہے، سب ویٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ کر آگے بڑھی۔ بھیا کو ہی بلائیے گا، خود وہاں مت رہ جائیے گا، پتہ چلا پھر ہم میں سے کوئی آئے اور کہے بھیا بھابھی کو نیچے آنا تھا، آپ کو اوپر شفٹ نہیں ہونا تھا۔ باسط شرارت سے بولا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اسے یہاں آ کر معلوم ہوا تھا کہ محبت اور خلوص کسے کہتے ہیں۔ آپ
اب تک اوپر ہی ہیں۔ وہ روم میں داخل ہو کر بولی تو روم کی حالت دیکھ کر اس کی زبان حیرت سے گنگ رہ گئی۔ یہ آپ نے کمرے کا کیا حال بنا دیا؟ وہ براہ راست اس سے پوچھنے لگی۔ صوفے کے اوپر گلدان تھا، بیڈ کور الٹا پڑا تھا، الماری کے کپڑے باہر تھے اور سارا کمرہ الٹ پلٹ پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چند لمحوں پہلے یہاں کسی سے کشتی لڑی گئی ہو۔ یار، میں اپنی فائل ڈھونڈ رہا تھا، مل نہیں رہی۔ وہ جھنجھلا کر الجھ گیا۔ آپ نے خود ہی تو بیگ میں رکھی تھی رات کو، وہ جھلا کر بولی اور فائل سامنے کی۔ ارے واہ، یہ تو مل گئی، مگر میں نے خود دیکھی تھی، مجھے تو نہیں ملی۔ وہ خوش ہو کر بولا، پھر تھوڑا خسیا بھی گیا۔ دیکھا ہوتا تو ضرور ملتی، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ دیکھا تھا، نہیں ملی، وہ شرمندگی سے بولا۔ میرا مطلب آنکھوں سے، وہ مسلسل طنز کر رہی تھی۔ میں نے بھی انہی سے دیکھا تھا پر مجھے نہیں ملی۔ وہ تب کیا تھا اس کے انداز پر۔ نیچے چلیں، سب انتظار کر رہے ہیں ناشتے پر، وہ بھی کہہ کر نیچے چل دی تو وہ سوچ کر رہ گیا۔ جو لڑکی اس کی ایک گرم آنکھ سے ڈر جایا کرتی تھی، اب اسی کو طنز اور تمسخر کے تیر مار رہی تھی۔ وہ آفس سے گھر آئی تو کچن میں سے آتی آوازیں سن کر کچن میں چلی گئی۔ پورا کچن الٹا پڑا تھا اور باسط کاؤنٹر پر بیٹھا مسکرا کر انہیں آرڈر دے رہا تھا اور وہ دونوں آملیٹ کے ساتھ کشتی لڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی اور انہیں دیکھنے لگی۔ جب سعد نے بوائل انڈے اور آملیٹ اس کے سامنے رکھے تو باسط نے دل تھام لیا اور بولا، انڈے پر 2 ہری مرچیں لپٹی ہوئی ہیں اور پیاز تو چہل قدمی کر رہی ہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ آملیٹ کے نام پر یہ ملغوبہ۔ اس نے آملیٹ کا اچھا نقشہ کھینچنے کے بعد صاف انکار کیا۔ کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ پر کیوں؟ اتنا بھی خراب نہیں جتنا تم کہہ رہے ہو، کھا کر تو دیکھو، اس نے تڑپ کر کہا۔ اس کے آدھے گھنٹے کی محنت کا سوال تھا۔ بھائی، آپ نے دیکھا سعد بھائی نے انڈوں کے ساتھ کتنا ناروا سلوک کیا، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے۔ اس نے انتہائی افسوسناک شکل بنا کر کہا تو سب اس کے انداز پر ہنس پڑے۔ تم لوگ کچن میں کیا کر رہے ہو اور خان سامہ کہاں ہیں؟ اس نے سعد سے پوچھا کیونکہ وہ ان دونوں سے کم شرارتی تھا۔ بھابھی، وہ خان سامہ اپنے کوارٹر میں ہیں، اس نے بتایا۔ کیوں؟ وہ اس لیے ڈیئر بھابھی کہ ہم نے اسے بھیج دیا کیونکہ سعد بھائی کا کہنا تھا کہ وہ خان سامہ سے اچھی کوکنگ کرتے ہیں، جس کا نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ باسط نے آملیٹ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ بھابھی، آپ کھا کر تو دیکھیں، شکل سے کیا ہوتا ہے، سعد نے لائبہ سے کہا اور فوراً باسط بول پڑا۔ سعد تو بھابھی کو بے ہوش کروانا چاہتا ہے، اگر ایسا ہے بھی تو پہلے بھیا کو بلا لے تاکہ وہ بھابھی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جائیں۔ باسط اس سے بولتا ہوا پٹری سے اترا۔ باسط، وہ جھینپ گئی۔ سعد، چندہ، میں ضرور آپ کا آملیٹ کھاتی اگر یہ آملیٹ ہوتا، پر سچ میں یہ آملیٹ تو کیا انڈے کی کسی بھی طرح شکل نہیں دے رہا۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو سعد کا منہ بن گیا۔ دیکھا مسٹر شیف، پتہ چل گیا نا کتنے اچھے کوک ہیں آپ، اسد طنزیہ لہجے میں بولا۔ اچھا، اب تم دونوں خاموش ہو جاؤ، خبردار جو کسی نے میرے بھائی کا مذاق اڑایا، وہ ڈانٹ کر بولی کیونکہ سعد کا چہرہ اتر گیا تھا۔ تھینکس بھابھی، سعد اس کی حمایت پر کھل اٹھا۔ اب کچھ نہیں، تم تینوں باہر بیٹھو، میں کچھ ٹیسٹی سا بنا کر لاتی ہوں۔ مجھے پکوڑے کھانے ہیں، وہ بھی آلو بخارے کی چٹنی کے ساتھ، باسط نے فرمائش کی تو وہ کام میں لگ گئی اور وہ تینوں لاؤنج میں ہلچل مچا چکے تھے۔ وہ سوچنے لگی یہاں سے جانے کے بعد یہ لوگ کتنا یاد آئیں گے، ان تینوں نے اسے بہت محبت دی تھی اور پاپا بھی اسے بے حد چاہتے تھے۔ وہ اس وقت آفس میں آریان کے کیبن میں بیٹھی اس سے فائل ڈسکس کر رہی تھی جبھی سارم آ گیا۔ اسے یقین ہو گیا ہے مجھے تو بے وفا ہے، بھابھی کے آتے ہی مجھے بھول گیا، میں نہیں آتا تو مجھے یاد بھی نہیں کرتا۔ وہ سخت ناراض تھا۔ لائبہ بھی مسکرا دی۔ ایسی بات نہیں ہے یار، میں تجھ سے ملنے آنے ہی والا تھا، میں خود تجھے یاد کر رہا تھا، تو بتا کیا میں رہ سکتا ہوں تیرے بنا؟ وہ خلوص محبت سے بولا۔ وہ سچ بول رہا تھا، وہ خود کو بہت اکیلا فیل کر رہا تھا اور سارم کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ ہاں بس اپنا کام ہی ہوگا تجھے، ورنہ میں کہاں یاد آؤں گا؟ وہ سخت ناراض لگ رہا تھا۔ بھابھی، آپ سمجھاتی نہیں اسے، اس نے لائبہ سے شکایت کی۔ سوری، میں ان کے پرسنلز میں دخل نہیں دیتی،
وہ یہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئی تو آریان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تو نے ابھی تک بھابھی سے صلح نہیں کی کیا؟ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، وہ سر جھٹک گیا۔ کیا؟ حیرت گھیرے شدید جھٹکے سے وہ اچھل ہی پڑا۔ ہاں یار، وہ موقع ہی نہیں دیتی، ہر وقت بس طنز کرتی ہے۔ وہ پست لہجے میں بولا۔ تم نے کام ہی ایسے کیے ہیں۔ اس نے بھی تانا دیا۔ یار تو بھی ایسا کہہ رہا ہے؟ اسے تعصب نے گھیرا۔ میں کیا، کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے۔ تو نے جو ڈیسنٹ پروپوزل بھابھی کے سامنے رکھا تھا، اس کے بعد وہ تجھے ایک اچھا انسان تو سمجھیں گی نہیں، اور اب تو ان کے یقین کو تصدیق بھی بخش رہا ہے۔ ان کی بدگمانی کو دور کرنے کی کوئی تدبیر کرنے کے بجائے خاموش تماشا دیکھ رہا ہے۔ اس نے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لی تو وہ سر جھکا گیا۔ وہ واقعی غلطی پر تھا۔ میں یار، اس نے کچھ کہنے کا قصد کیا کہ وہ پھر بول پڑا۔ تو بس بھابھی کی بدگمانی دور کرنے کی کوئی نئی راہ ڈھونڈ۔ آریان، اگر وہ چلی گئیں تو کیا کرے گا؟ وہ بولا تو وہ بھی خوف زدہ ہو گیا۔ نہیں، میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گا، اس نے عزم سے کہا۔ ضرور کرنا، پر پہلے مجھے کچھ کھلا پلا دے۔ کیا سوکھے منہ رخصت کرنے کے ارادے ہیں؟ اس نے تانا دیا۔ سوری یار، آج کل میں سب بھول جاتا ہوں۔ اسے دکھ بھی ہوا اپنی غفلت پر۔ آج کل وہ سب کچھ بھول بھال گیا تھا۔ اس کے حواسوں پر صرف لائبہ ہی قابض تھی۔ وہ اس سے آگے کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے کیبن سے باہر آ رہا تھا جب اس کی نظر کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں لائبہ اور حماد پر پڑی۔ لائبہ کا ہنسنا اسے سخت ناگوار گزرا، جو حماد کی کسی بات پر خوبصورت انداز میں مسکرا رہی تھی۔ وہ پہلے بھی ان دونوں کو باتیں کرتا اور ساتھ میں ہنستا مسکراتا دیکھ چکا تھا، پر آج اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ اس نے غصے اور اشتعال بھری نظر سے لائبہ کو گھورا تو وہ اس کی نظروں کی ہی تپش تھی جو اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور اس کی سرخ آنکھوں میں ناشتا غصہ اور ناگواری دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، اور وہ اس کے دیکھتے ہی واپس کیبن میں چلا گیا۔ لائبہ سوچتی رہ گئی کہ اس کو اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ وہ کیبن میں واپس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سارم آ گیا۔ اس نے اس کو دیکھ کر اپنے چہرے کے زاویے درست کیے، پھر بھی غصہ اس کی آنکھوں سے عیاں تھا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کیسے اسے بتاؤں کہ میں نے اس سے بہت محبت کی ہے اور اب میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ میری انا، میرا مردانہ وقار یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے آگے جھکوں، اور اسے کسی قید کے ساتھ ہنستا دیکھنا بھی مجھے زہر لگتا ہے۔ وہ بے بسی سے بولتا اسے قابل رحم لگا۔ یار تو ہی بتا، میں کیا کروں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس اپنی انا کو پسے پشت ڈال کر اسے کہہ دے کہ تو اس سے پیار کرتا ہے اور اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے آسان حل بتایا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے منع کر دیا تو میری مردانگی یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ قطعی لہجے میں کہتا اس کا مشورہ رد کر گیا۔ پھر کیا کرے گا؟ اس کے جانے کا انتظار؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تو بے فکر رہ، ایسی راہ نکالوں گا کہ اس کے آگے کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا، اور وہ مجھ سے الگ ہونے کا کبھی نہیں سوچے گی۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا تو سارم اس کے انداز دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں بولا۔ تو کیا کرنے کا سوچ رہا ہے؟ تو بس دیکھتا جا، میں کیا کرتا ہوں۔ کچھ ایسا ہی کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ پر اسرار انداز میں مسکرایا تو وہ اسے دیکھ کر تعصب سے سر ہلا گیا، جو اپنی انا کے خول میں بند تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے اس کی ایک چیز نوٹ کی تھی کہ وہ کوئی نماز نہیں چھوڑتی تھی، پکی مومنہ تھی، اور اس کی یہ عادت اسے بہت پسند تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، وہ بیڈ پر ٹک گئی۔ وہ الفاظ ترتیب دینے لگی کہ بات کی شروعات کرے تو کیسے۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے آریان۔ وہ تمہید باندھ کر گویا ہوئی تو وہ اس کے بات کرنے کے انداز پر چونک گیا۔ وہ اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی، اور اگر کرتی تھی تو وہ بھی شاذ و نادر۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا بات کرنے والی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی کی کال آئی تھی۔ انہوں نے شفق سے نمبر لے کر مجھ سے رابطہ کیا، اور وہ اپنے کیے پر پشیمان ہیں۔ میں ان سے 1 مہینے سے رابطے میں ہوں اور ان کو ہماری شادی کی سچائی بتا چکی ہوں۔ وہ 1 ہفتے میں میرا ویزا اور سیٹ کنفرم کروا دیں گے۔ وہ جھجک کر بولی تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں پوچھ گیا۔ میرا مطلب ہے
ہمارا کانٹریکٹ اب ختم ہونے والا ہے اور میں طلاق چاہتی ہوں۔ بھائی مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں اور میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ یہ ناممکن ہے، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، کبھی نہیں۔ وہ جذباتی ہو کر فوراً منع کر گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حواس فاقدہ ہوئی تو وہ چلتا ہوا اس تک آیا اور اس کے ساتھ بیڈ پر ٹک کر اپنی بات پر زور دے کر بولا، نہیں دوں گا، مطلب نہیں دوں گا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا، وہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ کیسے نہیں دیں گے آپ؟ اپنی بات سے مکر نہیں سکتے، اور ویسے بھی میں اپنی زندگی ایک خود غرض اور مطلب پرست انسان کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ وہ اس کی طرف حقارت سے دیکھ کر بولی تو وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دیکھو لائبہ، پاپا، اسد اور سعد باسط تم سے پیار کرنے لگے ہیں، ان کی خوشی کے لیے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی محبت چھپا کر بولا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ سکون سے استہزائیہ انداز میں بولی۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رقصا تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ سخت لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ اس کو اس کا تضحیک بھرا انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ آپ مجھے روک نہیں سکتے، اس نے گہرا طنز کیا۔ کیسے؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے خود مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جب جانا چاہوں جا سکتی ہوں، اور آپ کے سائن شدہ گارنٹی پیپرز میرے پاس ہیں۔ وہ طنزیہ اور بے لچک لہجے میں بولی تو وہ بھونچ کر رہ گیا۔ وہ تو ان پیپرز کو بھول گیا تھا، اب اسے جو بھی کرنا تھا جلد کرنا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی اور اس کی عزت اس کے رگ رگ میں سما گئی تھی، وہ اتنی آسانی سے شکست تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ کون سے پیپرز؟ وہ کچھ سوچ کر انجان بن کر بولا۔ وہی پیپرز جو آپ نے مجھے دیے تھے۔ اس طرح انجان بننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تیز لہجے میں بولتی ہوئی الماری سے وہ پیپرز نکال لائی اور الیان کے سامنے وہ پیپرز کیے تو اس نے فوراً موچک لیے اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس نے یہ سب اتنی پھرتی سے کیا کہ وہ حیران اور پریشان ہو گئی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ غصے اور خوف سے چیخ پڑی۔ وہی جو تم نے دیکھا۔ تم چاہتی تھی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم کسی اور کے ساتھ زندگی شروع کر سکو۔ وہ بھی طنزیہ بولا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم جانتی ہو ایک شریف اور پاک باز عورت کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک بار جس کو اپنا تن اور من وار دے، پھر اس کے بعد کسی کے بارے میں نہ سوچے۔ اس کے ضدی لہجے میں بلا کی مضبوطی تھی، وہ اندر تک دہل گئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، مجھے جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر شروع کی گئی زندگی پسند نہیں۔ وہ پھٹ پڑی۔ میں نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں، اور مجھے تمہیں کیسے روکنا ہے مجھے پتہ ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتا ہوا لیمپ آف کر کے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چیخ پڑی۔ پلیز لیو می۔ سنو، اب میں تمہارے نخرے برداشت نہیں کروں گا۔ میں کوئی نامحرم نہیں، قانونی اور شرعی طور پر تم میری بیوی ہو۔ اس نے اس کو جھٹکا دیا تو وہ اس کے حصار میں آ گئی۔ اس کا سر اب اس کے سینے پر تھا اور وہ بہت دھونس، روب اور فتح مندی سے کہہ کر مسکرایا تو وہ سہم گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح اس کی گرفت میں تھی۔ اس نے بہت مزاحمت کی، احتجاج کیا، مگر وہ کب ہی سن رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں دبکی رو رہی تھی اور اسے روتا دیکھ کر وہ نادم ہو رہا تھا، پر ایک طرح کا سکون بھی تھا کہ وہ اب اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اس کا رونا اسے پشیمان کر رہا تھا۔ دیکھو لائبہ، میں نے جو کیا وہ غلط نہیں تھا۔ تم میری بیوی ہو، مانا کہ ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، پر تم میرے نکاح میں ہو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ بیزاری سے بولا۔ اس کا رونا اسے عاجز کر گیا۔ لیکن میں ایسا قطعی نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے صحیح کہا تھا کہ ایک شریف عورت کبھی بھی اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپنے کے بعد کہیں نہیں جاتی، پر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ دیکھیے اور وقت کا انتظار کریں۔ وہ کاٹ دار لہجے میں کہتی باہر چلی گئی تو وہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس پر اس حادثے کو گزرے 4 ماہ ہو گئے تھے اور آج کل اسے اپنی حالت کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ کبھی چکر آتے تو کبھی الٹی محسوس ہوتی۔ جب اس نے اپنا چیک اپ کروایا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ ماں کے عہدے پر فائز ہو گئی تھی، جسے پا کر ایک عورت بہت عظمت اور خوشی محسوس کرتی ہے، پر اس کے اندر ایک ملال جاگ گیا کہ یہ نشانی پیار کی نہیں زبردستی کی تھی، یہ محبت نہیں ایک ضد تھی، اور وہ جو ان سب کا ذمہ دار تھا اس سب سے انجان تھا، اور وہ بھی تو اس ستم گر سے جانے انجانے میں محبت کر بیٹھی تھی، پر دونوں کی ہی انا آڑے آ رہی تھی۔
وہ کچھ سوچ کر ایک بہت بڑا فیصلہ کر گئی۔ اسے گئے 8 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے، پر سب اس کی یاد میں پاگل ہو رہے تھے۔ کوئی بھی اس کے جانے کی وجہ نہیں جانتا تھا، اور جو جانتا تھا وہ خود ہر وقت اداس اور دکھی رہتا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اب جینے کی آرزو نہ ہو۔ الیان نے اس کا خط پڑھا جس میں اس نے صاف لکھا تھا کہ ایک عورت کا غرور اس کی عصمت ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ رہے تو وہ عورت زندہ لاش بن جاتی ہے۔ آپ میرے شوہر تھے۔ اگر آپ مجھ سے میرا سب کچھ محبت سے اور معافی کے 2 بول کہہ کر مانگتے تو میں سب خوشی خوشی آپ کو دے دیتی، پر آپ کی ضد، انا اور غرور نے مجھے اشتعال دلا دیا۔ پر اس رات کا سلوک میں بھول نہیں پائی۔ آپ کو پتہ ہے ہم عورتوں کی زندگی بھی بڑی عجیب ہے۔ ہم پل پل جیتی ہیں اور پل پل مرتی ہیں، اور جن کے لیے یہ سب ہوتا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ سے جدائی اس وقت لے رہی ہوں الیان، جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، پر اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کی لائبہ۔ وہ اس کا خط پڑھ کر انگشتے بدا رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ لائبہ اس سے نفرت کرے گی، اور وہ اپنے سچے جذبوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا، پر اسے ہر جگہ غلط ثابت کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں سناٹے پھیل گئے۔ سعد اور اسد 8 مہینے کے ٹور پر چلے گئے، بزنس کے سلسلے میں۔ پاپا بھی بزی تھے، سارن بھی آؤٹ آف سٹی تھا 1 سال کے لیے، پر موبائل پر اس کا کانٹیکٹ رہتا۔ باسط تو اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ عجیب سرد انداز اس کا۔ صبح یونیورسٹی جاتا اور رات کو 9 بجے واپس آتا۔ اس کی اپنی ایک دنیا تھی۔ وہ ہر وقت بلایا پھرتا۔ کمرے میں اس کی خوشبو تھی، وہ وہاں سے بھی بھاگتا تھا۔ الیان لاؤنج میں ٹی وی کھول کر صوفے پر بیٹھا تو سائڈ میں پڑے پرس پر نگاہ پڑی۔ اس میں ایک 2 یا 3 مہینے کی بچی کی تصویر تھی۔ اس نے پرس اٹھا کر تصویر کو دیکھا تو اسے وہ بچی کی تصویر لگی، بے انتہا خوبصورت بچی، اسے بالکل لائبہ کی شکل کی لگی۔ اس نے تصویر کو غور سے دیکھا تو اپنی بچگانہ سوچ پر خود ہی ہنس پڑا۔ بھلا وہ لائبہ کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی، میرا پرس! باسط اس کے ہاتھ میں پرس دیکھ کر بولا تو وہ چونک گیا۔ ہاں، یہ کس کی تصویر ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ میرے دوست کی بیٹی کی تصویر ہے، اس کا فریم بنوانا ہے، اس لیے میرے پاس ہے، وہ جلدی سے بولا تو وہ چونک گیا۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو اسے ٹھچکا گیا، پر وہ سمجھ نہیں سکا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بیٹی ہے، بہت ملتی ہے اس کی شکل کسی سے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تو اسے اس پر طرز آیا، پر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ اچھا، کس سے؟ وہ طنزیہ پوچھنے لگا۔ لائبہ سے۔ وہ اس کا طنز محسوس نہ کر سکا۔ حیرانگی ہے، جو ہمیشہ کے لیے لایا ہی نہیں گیا ہو، اس کو یاد کیا کرنا؟ اس کے ذو معنی لہجے میں کہا گیا وہ جملہ وہ کچھ اخذ نہیں کر پایا۔ ویسے بھی وہ اس سے کافی عرصے بعد مخاطب ہوا تھا، ورنہ ان کے درمیان صرف سلام دعا ہی تھی پچھلے 8 مہینوں سے۔ صحیح کہا تم نے۔ اکثر کچھ چیزیں پہلے آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہیں، پھر عادت بنتی ہیں، اور پھر زندگی کی ضرورت بن جاتی ہیں، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ ہاں، پر جب وہ دور چلی جائیں تو ان کی قدر ہوتی ہے، اور اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی انا میں پھنس کر اپنی زندگی گنوا دیتے ہیں۔ باسط کے کاٹ دار لہجے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اوکے، فی الحال میں چلتا ہوں، جلدی میں ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا، اور الیان اس کی ذو معنی باتوں پر غور کرتا رہ گیا۔ بھابھی، بھیا بہت پشیمان ہیں، بہت ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں اپنے کیے پر، اور ہماری اس گڑیا پر ان کا بھی تو حق ہے۔ وہ اسے دیکھیں، پیار کریں، سچ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ آپ سعد اور اسد سے پوچھ لیں، وہ واقعی شرمندہ ہیں۔ باسط نے اسد اور سعد کی طرف اشارہ کیا جو آج ہی واپس آئے تھے، اور باسط کے بتانے پر کہ وہ جانتا ہے بھابھی کہاں ہیں اور ان کی بھتیجی بھی یہاں آ گئے اور اب اپنی بھتیجی کو لیے اس کو گھر چلنے کا کہہ رہے تھے۔ نہیں باسط، میں وہ بھول نہیں پا رہی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اگر اس رات تم میری وہ باتیں جو میں اپنے آپ سے کر رہی تھی نہیں سنتے تو کبھی بھی اس بات سے واقف نہیں ہو پاتے۔ اس راز کو میں ہمیشہ پوشیدہ رکھتی، پر صرف تمہارے کہنے پر تمہارے ساتھ یہاں آ گئی اور پاپا کا گھر بیچ کر یہ فلیٹ لے لیا۔ تو پچھلے 8 مہینوں سے یہاں آ رہے ہو، میں نے منع نہیں کیا، پر پلیز یہ ٹاپک مت کھولو، وہ قطعی لہجے میں بولی تو وہ بھی چپ سا ہو گیا۔ بھابھی، اس کی آنکھیں تو بالکل باسط جیسی ہیں۔
سعد حیرانگی سے بولا اس کی ڈارک براؤن آنکھیں دیکھ کر۔ جی ہاں، یہ بالکل اپنے چھوٹے چاچو پر گئی ہے، وہ اکڑ کر فخریہ انداز میں بولا تو سب ہنس دیے۔ بس اب ایک ہی دعا ہے کہ عادتوں میں اپنے چاچو پر مت جائے، اسد بھی شریر لہجے میں بولا تو وہ گھور کر رہ گیا۔ ہاں، یہ بالکل باسط کی طرح ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جس کو زیادہ دیکھو بچہ بالکل اس جیسا ہوتا ہے۔ مہک کے ہونے سے پہلے سب سے زیادہ باسط میرے پاس رہا ہے، وہ باسط کو دیکھ کر بولی۔ ویسے بھابھی، یہ صرف آپ کے پاس آتا تھا یا کتابیں بھی کھولتا تھا؟ اسد نے لطیف سا طنز کیا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کی کتابیں صرف کاکروچ مارنے کے کام آتی ہیں، پڑھنے کے نہیں، بلکہ کتابیں تو اس سے التجا کرتی ہیں کہ محترم باسط سعود ہمیں آ کر اپنی ایک جھلک دکھلا دیں، آپ کی داسی آپ کی یاد میں تڑپ رہی ہیں۔ سعد نے بھی تانا دیا تو اس نے منہ بنا کر کہا، جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ ایسے ہی ہنسی خوشی گھر لوٹے تو الیان کو ان تینوں کو ایک ساتھ اتنا خوش دیکھ کر حیرت ہوئی، کیونکہ وہ لوگ مسکرانا بھول گئے تھے۔ پھر ان تینوں نے 9 بجے گھر میں گھسنا اپنا معمول بنا لیا تو اسے ان کی حرکتیں مشکوک لگیں اور کئی بار ان کے منہ سے مہک کا نام بھی وہ سن چکا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک دن ان کا پیچھا کیا تو ان کو لائبہ سے ملتے دیکھ کر حیران اور خوش ہو گیا، لیکن پھر اپنی اتنی اذیت یاد آئی تو اشتعال میں آ گیا اور واپس پلٹ گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم تینوں؟ اس نے تینوں کو ہنستے مسکراتے آتے دیکھ کر سوال کیا۔ وہ بھائی، ہم ایک دوست کے گھر گئے تھے، وہ تینوں گڑبڑا گئے۔ وہ بھائی، اچھا، آج کل تمہارے دوست کلفٹن فلیٹ میں رہ رہے ہیں، وہ طنزیہ بولا تو وہ تینوں گھبرا گئے۔ بھائی، ہم آپ کو بتانے والے تھے، باسط بولا تو اس کی بات کاٹ کر وہ درستگی سے بولا، کب بتانے والے تھے؟ جب میں شرمندہ ہو کر موت کو گلے لگا لیتا۔ اس کے لہجے میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ تینوں شرمندہ ہو گئے۔ بھائی، ہم معافی چاہتے ہیں، پر آپ نے بھی بھابھی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، باسط ہمت کر کے بولا تو وہ طنزیہ بولا، اور وہ جو تم لوگوں نے 8 مہینے سے کیا، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا تھا، پر نکاح کے بعد میں نے جو کچھ بھی سوچا سب الٹا ہوتا چلا گیا۔ میں اس کو برا ثابت کر کے اس رشتے سے چھٹکارا چاہتا تھا، لیکن خود بخود اس رشتے کو مضبوط کرتا چلا گیا۔ آخر میں اس کے لہجے میں ایک تپش تھی۔ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں بھائی، ہم نے غلط کیا۔ باسط اس کے گلے لگ گیا اور اس کی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری بھی تھی، پر تم لوگ روز اس کے پاس جاتے تھے، پھر بھی مجھے کبھی نہیں بتایا۔ اب وہ خفگی دکھانے لگا۔ وہ بھائی، اگر آپ کو بتا دیتے تو سزا کیسے دیتے؟ سعد شرارت سے بولا تو سب مسکرا دیے۔ ویسے تم لوگ اتنی دیر وہاں کرتے کیا تھے؟ اب اس نے اصل سوال کیا سخت لہجے میں۔ وہ بھائی، ہم اپنی شہزادی سے ملنے جاتے تھے، باسط پرجوش ہو کر بولا۔ کون سی شہزادی؟ وہ حیرانگی سے بولا تو وہ تینوں خسیا کر مسکرا دیے۔ بھائی، ہماری شہزادی اور آپ کی بیٹی مہک، خیر سے 3 مہینے پہلے ہی آپ باپ کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں۔ اسد نے دھماکہ کیا تو وہ خوشی اور حیرت میں گم ہو گیا۔ کیا میں باپ بھی بن گیا؟ وہ حیرت سے بولا۔ جی ہاں، وہ تینوں شوخی سے کورس میں بولے۔ اچھا بھائی، اب آپ جا کر بھابھی کو منا کر جلدی لے آئیں، پاپا بھی جلد آئیں گے تو اپنی ننھی سی گڑیا کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اب یہ ویران گھر کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، اب پلیز جلدی سے بھابھی کو جا کر لے آئیں۔ باسط بے تابی سے بولا تو وہ اس کے سر پر چپت لگا کر اٹھ گیا، پھر کچھ یاد آنے پر مڑا۔ باسط، تمہارے والیٹ میں جو تصویر تھی وہ مہک کی ہی تھی نا؟ وہ وثوق سے بولا تو باسط اس بات میں سر ہلا گیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ مہک کو چپ کروا رہی تھی جب ڈور بیل ہوئی۔ وہ مہک کو ساتھ لے کر باہر آئی۔ اس وقت ہمیشہ باسط آتا تھا، اس لیے دروازہ بغیر پوچھے کھول کر مڑی اور کہا، باسط، دروازہ بند کر لو، آج تمہاری اس شہزادی نے ناک میں دم کر دیا۔ وہ چلتے ہوئے بولی۔ کوئی جواب نہ پایا تو مڑی اور الیان کو سخت تیوروں سے گھورتا دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ آپ؟ وہ شوکڈ لہجے میں اتنا ہی بول پائی۔
پر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اب وہ کوئی نیا الزام اسے دے گا اور بس یہ کہنے کی امید کرتی رہ جائے گی، جان کر بھی تم مجھے نہ جان پائے، آج تک تم مجھے پہچان نہ پائے، خود ہی کی ہے بے وفائی ہم نے تاکہ تجھ پر کوئی الزام نہ آئے۔ ہاں میرا بھوت نہیں ہے، اور تم نے کیا سوچا کہ میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ طنز بہت گہرا تھا۔ نہیں، وہ میں گھبراہٹ میں اس سے بولا نہیں گیا۔ وہ انتہائی اطمینان سے اس کے قریب آیا اور مہک کو اس کی گود سے لے کر پیار کرنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری امانت کو مجھ سے چھپانے کی؟ وہ سختی سے بولا تو اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ جب سے اس سے محبت ہوئی تھی، نفرت کہیں جا سوئی تھی، اور پھر وہ اس سے ڈرنے لگی۔ آنسو صاف کرو اپنے اور مجھے میرے سوال کا جواب دو، وہ سرزنش کرتے بولا تو اس نے جھٹ سے آنسو صاف کیے۔ تم نے ذرا بھی احساس نہیں کیا میرا اور میری بیٹی کو مجھ سے جدا کر کے رکھا، وہ دکھ سے بولا۔ وہ اسے الزام دے رہا تھا۔ میں نے احساس نہیں کیا؟ اور آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ پہلے نکاح کے لیے مجبور کیا، پھر نکاح ختم کرنے کی بات کی، اور جب میں نے علیحدگی چاہی تو خود کو مجھ پر مسلط کر دیا، کیونکہ آپ کی انا، عزت اور غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کیوں مانگی۔ آپ کی مردانگی کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی تو آپ سے جو بن پڑا اس کو اپنا حق سمجھ کر مجھ سے سلوک روا رکھا۔ پھر جب مجھے مہک کے آنے کی خبر ملی تو مجھے لگا کہ کہیں آپ اسے مجھ سے جدا نہ کر دیں، اس لیے میں گھر سے نکل گئی، پر باسط کو سب سچائی پتہ چل گئی۔ میں نے کبھی بھی آپ کے بھائیوں کو آپ کے خلاف نہیں کیا، پر میں اپنی بیٹی کو آپ کو قطعی نہیں دوں گی۔ آج تو وہ پھٹ ہی پڑی تھی، غلطی اس کی تھی اور اس نے مورتے الزام اسے ٹھہرایا۔ وہ اپنا سارا غبار نکال چکی تھی اور وہ پرسکون ہو گیا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی ساری دلی شکایت اس کے آگے کہہ دے۔ ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ نروٹھے پن سے رخ موڑ گئی۔ لائبہ، میں مانتا ہوں میں انا کے خول میں بند تھا، پر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آج میں اپنی انا کا بت پاش پاش کر کے تم تک آیا ہوں، کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ وہ دلکش لہجے میں اس سے بولا تو وہ شکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، میں بہک جاؤں گا، وہ شرارت سے بولا تو وہ اس کی آنکھوں کی سچائی پر یقین کر گئی اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو روا ہوئے۔ ارے اب کیوں رو رہی ہو؟ اس نے آنسو صاف کر کے اسے گلے لگایا اور مہک کو پیار کیا۔ آپ نے مجھے قربانی کا بکرا بنایا، وہ شکایت کرنے لگا۔ بکرا نہیں، بکری، اس نے سنجیدگی سے توصیح کی۔ ہاں وہی، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی میں کہہ گئی تو اس کا جاندار کہکا فضا میں گونجا۔ لائبہ، اس تحفے کے لیے بہت بہت شکریہ، اس نے مہک کو دیکھتے محبت پاش لہجے میں کہا۔ آپ کو یہاں کا پتہ کیسے چلا؟ اس نے سوال کیا تو اس نے ساری روداد اسے سنائی۔ میں نے ان تینوں کی خوب کلاس لی ہے، اب تمہاری باری ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی سزا؟ یہی کہ اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے اسے مشکل سے نکالا۔ منظور ہے، وہ خوشی سے راضی ہو گئی۔ اچھا اب چلنے کی تیاری کرو، سب تمہارا اور اس ننھی گڑیا کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، وہ اسے الگ کرتے ہوئے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب زندگی بہت سہل ہو گئی ہے، کیونکہ اب ان کے بیچ کوئی مجبوری نہیں بلکہ محبت تھی۔ اب وہ ایک ساتھ محبت کی راہ پر گامزن تھے۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. اتنے دن نہ آنے کی معذرت، دوبارہ سے میں پھر وہی کہوں گی کہ کچھ پرسنل ریزنز اور مصروفیت تھیں۔ آج کل میں بہت زیادہ گھری ہوئی ہوں مصروفیت میں، بٹ آئی ایم سو سوری، آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے آپ لوگوں کو میرا خیال کرنا چاہیے یار، تم لوگ کیسے ہو یار، سبسکرائب کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھو میری حالت دیکھو، تمہیں میری آواز سے نہیں پتہ چل رہا کہ میں اس وقت مجبور ہوں، اور آج بھی میں نے اپنا دل، گردہ، پھیپھڑا، جگر پتہ نہیں کہاں سے، وہ کہتے ہیں نا مسٹرڈ اپ تک کریج وہ کیا ہے میں نے، پتہ نہیں کہاں سے میں اپنے لیے ہمت ڈھونڈ کے لائی ہوں اور ٹائم نکال کے ریکارڈنگ کی ہے۔ تو تم لوگ اتنے اچھے میرے پیارے سبسکرائبر ہو یار، تو جلدی اور سبسکرائب کرو
اور ویڈیو کو لائک کیا کرو، فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کیا کرو. اور ابھی میرے پاس ریکویسٹ ہو گئی ہیں 2-3 اکٹھی، وہ ہیں لانگ ناولس کی ہیں، تو مجھے ان کے لیے بھی ہمت جمع کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ پتہ ہے کیا، میں نے ٹھان لی ہے، جسے کہتے ہیں نا، بس اب میں نے ارادہ کر لیا ہے، اب یہ دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے اب دشت جنون کو ختم کر کے رہنا ہے. بیچارے کو اتنا پینڈنگ کیا ہے، بیچارہ تنگ آ گیا ہوگا وہ بھی کہ یار ہم کہاں کس کے ہاتھ پھنس گیا ہوں میں. وہ بھی یہ سوچتا ہوگا دشت جنون ناول بھی کہ یہ کیسی لڑکی ہے. تو اب میں اس کے لیے بھی کر رہی ہوں، اور اس کے ساتھ میں کوئی لانگ ناول سٹارٹ کروں تو میرے لیے شاید مسئلہ ہو، اسی لیے سوچ رہی ہوں کہ فی الحال شارٹ سٹوریز کو ہی لے کے چلوں. بٹ چلو کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ. اور بس تم لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے یار، بس سبسکرائب کرو چینل کو، لائک کرو، شیئر کرو. اور میں تم لوگوں سے بہت بہت جلد ملتی ہوں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، مجھے دعا میں لازمی شامل رکھو، کیونکہ مجھے بہت ضرورت ہے دعاؤں کی. میں ایک معصوم تو کھیاری لڑکی ہوں، ننھی منی سی چھوٹی سی جان ہے میری، ننھا سا میرا دل ہے چڑیا جتنا. تو اس کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. جب کبھی بھی دعا کیا کرو مجھے اس میں ضرور شامل رکھا کرو. اور آپ لوگ بھی جو ہے جب کسی سے ملو تو اس کو یہ لازمی کہو کہ دعا میں شامل رکھو، کیونکہ جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہ تو لگتی ہے، لیکن جب کوئی اور آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہ لازمی لگتی ہے. اسی لیے ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ نہیں پتہ ہوتا انسان کو کہ کس کی دعا آپ کو لگ جائے. اسی لیے یہ ایک تھوڑا سا جسے کہتے ہیں اچھی بات بھی، کیونکہ میں تھوڑی اچھی باتیں بھی کر لیتی ہوں. تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے مجھے دعا میں لازمی شامل رکھنا ہے اپنی. اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے بہت جلد. تب تک کے لیے اللہ حافظ.